میں کوٹھے والی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، میرے قریب مت آؤ، میں شادی شدہ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک دل خراش کرب تھا۔ خوف سے اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی، جیسے وہ معمولی سا سہارا اسے دنیا کی ہر برائی سے بچا لے گا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا جو اس کے زرد پڑتے چہرے کو مزید بے بس دکھا رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص جس کی قد و قامت اس سے بہت اونچی تھی، اس کی اس حالت پر ذرا بھی پسیج نہیں رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ اور پراسرار آنکھوں میں ایک عجیب سی دلچسپی تھی، جیسے وہ کسی شکاری کی طرح اپنے شکار کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا، نہایت سکون سے ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ کمرے میں چھائی پراسرار خاموشی میں اس کے جوتوں کی آہٹ ہانیہ کے دل پر زور سے برس رہی تھی۔ قریب مت آئیں، خدا کے لیے۔ ہانیہ نے دیوار کے ساتھ مزید چپکنے کی کوشش کی، حالانکہ پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آج چند گھنٹے پہلے ہی وہ اسے 5 لاکھ کی خطیر رقم کے عوض اس گندگی کے بازار سے خرید کر لایا تھا۔ وہ نیلامی کا منظر ہانیہ کی روح کو آج بھی چھلنی کر رہا تھا۔ ایک کھلے ہال میں درندوں کی ہوس بھری نگاہوں کے درمیان اسے کھڑا کیا گیا تھا۔ بولیاں لگ رہی تھیں اس کے جسم کی، اس کی عزت کی۔ وہ چیخ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن وہاں موجود ہر شخص کے کانوں پر ہوس کے پردے پڑے تھے۔ اور پھر ایک بھاری رعبدار اور گونجتی ہوئی آواز نے پورے ہال میں سناٹا چھا دیا تھا۔ 5 لاکھ! یہ آواز اسی شخص کی تھی جو اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا، سردار میر عیان۔ سردار میر عیان نے آج اسے اس غلاظت کے ڈھیر سے نکالا ضرور تھا، لیکن ہانیہ کے لیے یہ شخص بھی ان درندوں جیسا ہی تھا جو اسے خریدنے آئے تھے۔ آخر ایک خریدار سے کوئی کیا توقع رکھ سکتا تھا؟ عیان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جس کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرے پر وحشت تھی اور پاؤں جوتوں کے بغیر مسلسل بھاگنے اور ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ ٹھیک 1 ماہ پہلے کی بات تھی۔ ہانیہ کی زندگی ہنستی کھیلتی گزر رہی تھی جب اچانک اس کے بھائی کے ایک گناہ کی سزا پورے خاندان پر آن پڑی۔ جرگے کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اور اس لکیر نے ہانیہ کی گردن میں ونی کا توق ڈال دیا تھا۔ اس کا زبردستی نکاح پڑھوایا گیا ایک ایسے شخص سے جس کا اس نے چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس رات رخصتی سے عین قبل وہ خوف اور اپنی مرضی کے خلاف اس رشتے کی وحشت سے گھبرا کر گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس ونی کی لعنت سے آزاد ہو جائے گی، کسی دور شہر میں جا کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لے گی اور اپنی زندگی بچا لے گی۔ لیکن دنیا اتنی سیدھی کہاں تھی؟ اندھیری رات، سنسان سڑک اور ایک نامعلوم شخص کی جھوٹی ہمدردی کی وجہ سے وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئی۔ اس ٹیکسی والے نے اسے ایک ایسی اندھیر نگری میں لا کر بیچ دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پچھلا پورا مہینہ اس نے ایک تاریک تہ خانے میں قید گزارا تھا۔ روز کی مار پیٹ، بھوک اور یہ دھمکیاں کہ اسے آگے بیچ دیا جائے گا۔ آج وہ دن آ گیا تھا اور وہ بک چکی تھی۔ تم جو بھی ہو، جتنا پیسہ تم نے دیا ہے، میں محنت مزدوری کر کے تمہاری ایک ایک پائی لوٹا دوں گی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا۔ ہانیہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ سردار میر عیان چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے اپنی آستینیں فولڈ کیں اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولا، لوٹا دو گی؟ 5 لاکھ؟ وہ بھی مزدوری کر کے؟ اس کی آواز میں ایک سرد مہری اور تلخ طنز تھا۔ یہاں بکنے والی ہر عورت رات کے اس پہر یہی کہانیاں سناتی ہے، تم کوئی پہلی نہیں ہو۔ میں کہانی نہیں سنا رہی، ہانیہ تڑپ کر بولی، میں عزت دار گھرانے کی بیٹی ہوں، میرے حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں بھاگ کر آئی تھی اپنے گھر سے ایک ظالمانہ رسم سے بچنے کے لیے۔ بھاگ کر آئی تھی؟ عیان نے ایک بھم اچکائی جیسے اسے اس بات میں بہت دلچسپی ہو۔ اس کی نگاہیں ہانیہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، جہاں آنسوؤں نے کاجل پھیلا کر سیاہ لکیریں بنا دی تھیں۔ اور بھاگ کر کہاں پہنچی؟ سیدھا کوٹھے پر؟ کیا کمال کا انتخاب تھا تمہارا! اپنی عزت بچانے کے لیے سیدھا بازار حسن کا راستہ چنا۔ اس کے طنز نے ہانیہ کے سینے میں جیسے خنجر اتار دیا۔ میں نے راستہ نہیں چنا تھا، مجھے دھوکے سے وہاں لے جایا گیا۔
میں تو بس اس زبردستی کے رشتے اس ونی سے بھاگ رہی تھی۔ میرا نکاح زبردستی ہوا تھا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، مگر میں شادی شدہ ہوں، کسی کی منکوحہ ہوں۔ وہ یہ بات اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی، تاکہ شاید کسی دوسرے کی ملکیت یا کسی کی منکوحہ ہونے کا سن کر یہ شخص پیچھے ہٹ جائے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ آیان کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ طنز اور سکون کی جگہ ایک طوفان نے لے لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ بھڑکی جسے دیکھ کر ہانیہ کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئیں۔ وہ تیزی سے 2 قدم آگے بڑھا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی عطر اور سگریٹ کے دھوئیں کی ملی جلی بو محسوس ہونے لگی۔ اوہ! آیان کی آواز اب دھیمی مگر کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ہانیہ کے سر کے بالکل قریب دیوار پر مارا، جس کی دھمک سے ہانیہ اچھل پڑی۔ تو تمہیں یاد ہے کہ تم شادی شدہ ہو؟ ہانیہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ اس کی بھاری سانسیں ہانیہ کے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بتاؤ مجھے۔ آیان کی آواز اچانک ایک خوفناک دھاڑ میں بدل گئی، جس نے کمرے کی دیواروں کو بھی لرزا دیا۔ نام بتاؤ اپنے شوہر کا۔ یہ آواز اتنی اچانک اور اتنی جلال بھری تھی کہ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ شوہر کا نام؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی مگر ذہن میں صرف اندھیرا تھا۔ اس رات ونی کے جرگے میں جب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے، وہ تو زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنی ماں کی سسکیاں اور بھائی کی منتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے تو ایجاب و قبول بھی اپنی ماں کے سختی سے کہنے پر روتے ہوئے کیا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ اس سردار کا نام کیا نام تھا؟ اسے کسی نے بتایا تھا؟ یا شاید اس نے خود ہی سننے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے تو رات کو ہی فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں ہانیہ کے کانپتے لبوں سے بمشکل آواز نکلی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آیان نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سختی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی گرفت میں بے پناہ سختی تھی، لیکن اس نے اسے تکلیف نہیں دی۔ اپنی عصمت کی دہائیاں دینے والی، اپنے شوہر کی منکوحہ ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورت کو اپنے شوہر کا نام تک یاد نہیں۔ مجھے نہیں پتا، ہانیہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، میں نے نام نہیں سنا، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ آیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جس میں غصہ، درد اور ایک ناقابل فہم اختیار شامل تھا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے شوہر کا نام نہیں یاد ہانیہ، لیکن اسے تمہارا نام، تمہاری شکل اور تمہاری وہ حماقت بہت اچھی طرح یاد ہے، جس نے آج اسے اس غلاظت کے بازار میں لا کھڑا کیا تھا۔ ہانیہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ اس نے ہانیہ کا نام لیا تھا۔ وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ تم؟ ہانیہ کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سردار میر آیان پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور سرد لہجے میں بولا، تم جس شخص سے جان چھڑانے کے لیے موت کے منہ میں چھلانگ لگائی تھی، جس کی عزت کو تم نے کوٹھے کی نیلامی تک پہنچا دیا تھا، وہ میں ہوں، سردار میر آیان، تمہارا شوہر۔ یہ الفاظ ہانیہ کے دماغ پر کسی بم کی طرح گرے۔ سردار میر آیان، اس کا شوہر؟ وہی شخص جسے ونی کے طور پر اس کا ہاتھ سونپا گیا تھا، وہی شخص جس سے بچنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی اور بالآخر ایک طوائفوں کے بازار تک پہنچ گئی، اور آج اسی شخص نے اسے خریدا تھا۔ کمرے کا فرش جیسے ہانیہ کے قدموں تلے سے کھسک گیا۔ اس کی ٹانگوں نے مزید اس کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ دیوار کے سہارے وہیں فرش پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ یہی سچ ہے۔ آیان جھک کر اس کے روتے ہوئے خوفزدہ چہرے کے بالکل برابر اپنا چہرہ لایا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری کے ساتھ ساتھ ایک ایسا حق ملکیت تھا جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا سردار میر آیان کی دی ہوئی چیز، اس کے نام سے منسوب عورت یوں لاوارثوں کی طرح سڑکوں پر رلے گی؟
اور میں اسے بھلا دوں گا؟ تم نے میرے نام کی جو رسوائی کی ہے ہانیہ، اس کی قیمت 5 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اب وہ رکا۔ اس کی سانسوں کی تپش ہانیہ کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اب تم واقعی میری قید میں ہو، اور اس قید سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس بار تم کسی انجان کے پاس نہیں، اپنے شوہر کے پاس ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو کے وہ ان درندوں کے چنگل سے بچ گئی، کیا ماتم کرے کہ وہ لوٹ کر پھر اسی شخص کے پاس آ گئی ہے جس کے خوف سے اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہانیہ کی سسکیاں اور سردار میرایان کی بھاری سانسیں گونج رہی تھیں۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ تو ایک ایسی شروعات تھی جس کا انجام ہانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات ہانیہ کی زندگی کی طویل ترین اور تاریک ترین رات تھی۔ سردار میرایان نے اس رات اس پر کوئی رحم نہیں کھایا تھا۔ اس نے ہانیہ کو یہ باور کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی خریدی ہوئی اور اس کے نام سے منسوب، وہ ونی جس نے اس کی عزت کو بازار حسن تک پہنچا دیا تھا۔ آیان نے بے دردی سے اپنا وہ حق چھین لیا تھا جس سے بچنے کے لیے ہانیہ نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اس رات کے بعد سے ہانیہ ایک عالیشان کمرے میں قید تھی۔ یہ کمرہ کسی بھی طرح جیل نہیں تھا، یہاں ہر آسائش موجود تھی، نرم بستر، قیمتی لباس اور وقت پر ملنے والا کھانا، لیکن ہانیہ کے لیے یہ سونے کا پنجرہ تھا۔ اس کی روح اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ ان چند دنوں کی تنہائی میں اس نے بار بار اپنی اس حماقت پر آنسو بہائے تھے جب اس نے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگی تھی۔ اسے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی۔ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا۔ اگر وہ نہ بھاگتی تو کم از کم اس بازار حسن کی غلاظت، ان درندوں کی ہوس بھری نگاہوں اور نیلامی کی ذلت سے تو بچ جاتی۔ وہ عزت سے رخصت ہو کر اس حویلی میں آتی تو شاید سردار میرایان کا یہ خوفناک درندہ صفت روپ اسے کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ تقدیر نے اسے گھما پھرا کر وہیں لا پٹکا تھا جہاں سے اس نے اڑان بھری تھی۔ کچھ دن یوں ہی کرب اور خاموشی میں گزر گئے۔ آیان دن میں صرف ایک بار آتا، خاموشی سے اسے دیکھتا اور بنا کچھ کہے چلا جاتا۔ اس کی وہ خاموش نگاہیں ہانیہ کو مزید خوف زدہ کر دیتی تھیں، لیکن انسان کا صبر بھی آخر کسی مقام پر جواب دے جاتا ہے۔ آج ہانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھٹن کو مزید برداشت نہیں کرے گی۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دروازے کے کھلنے کی بھاری آواز پر ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سردار میرایان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہری تھی جو اب ہانیہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھا اور اپنی کلائی کی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ ہانیہ جو کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی تھی، ہمت کر کے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی خاموشی میں بھی ایک دبدبا تھا۔ مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے بمشکل اپنے الفاظ مکمل کیے۔ آیان کے ہاتھ جو سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر کی طرف بڑھ رہے تھے ہوا میں ہی رک گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے ہانیہ کے زرد چہرے کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز میں ایک خطرناک حد تک سکون تھا۔ میں نے کہا مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ ہانیہ نے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ آپ نے اپنا بدلہ لے لیا ہے سردار میرایان۔ جس انا اور عزت کی تسکین آپ کو چاہیے تھی وہ آپ کو مل گئی ہے۔ آپ نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے۔ اب آپ مجھے کب تک اس کمرے میں قید رکھیں گے؟ آیان کے ہونٹوں پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ لبوں میں دبائی، لائٹر جلایا اور ایک گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ بدلہ؟ وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں ہنسا، حالانکہ اس کی ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے ہانیہ کہ سردار میرایان تم سے بدلہ لے۔ تم نے جو کیا وہ تمہاری اوقات تھی، اور میں نے جو کیا وہ میرا حق تھا۔ اور جہاں تک قید کی بات ہے، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ریلیکس انداز میں بیٹھا، تو تم میری قید میں نہیں، میرے نکاح میں ہو، اور یہ کمرہ تمہاری جیل نہیں، تمہاری وہ خوابگاہ ہے جس کی تم شرعی اور قانونی طور پر مالکن ہو۔ یہ جھوٹ ہے، ہانیہ تڑپ کر بولی۔ اس کے آنسو اب رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ یہ کوئی خوابگاہ نہیں، یہ ایک قید خانہ ہے۔ آپ نے مجھے یہاں جانوروں کی طرح بند کر رکھا ہے۔
نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ باہر جا سکتی ہوں۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ ایان کی نگاہیں اچانک سخت ہو گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ہی قدم میں ہانیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر ہانیہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن ایان نے اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ گھر؟ کون سا گھر ہانیہ؟ اس کی آواز اب گونج رہی تھی۔ وہ گھر جہاں سے تم نے رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح فرار اختیار کیا تھا، یا وہ گھر جس کی عزت کو تم نے کوٹھے کی نیلامی پر لگا دیا تھا؟ بھول گئی ہو تم اپنی حقیقت؟ ایان نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ تم ونی ہو ہانیہ، میرے بھائی کے خون کی قیمت ہو تم، اور ونی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر جانے کا مطالبہ کرے یا اپنی مرضی چلائے۔ ونی صرف وہ کرتی ہے جو اس کا آقا، اس کا شوہر چاہتا ہے۔ ہانیہ کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ ونی، یہ لفظ اس کے لیے کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ اس کے ہاتھ بے بسی سے ایان کے سینے پر رکھے تھے، جیسے اسے خود سے دور کرنا چاہتی ہو۔ مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے، مجھے میری اماں یاد آتی ہے۔ میں نے انہیں 1 مہینے سے نہیں دیکھا، وہ میرے لیے تڑپ رہی ہوں گی۔ خدا کے لیے مجھے ایک بار میری اماں سے ملنے دیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے۔ وہ واقعی اپنے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن ایان نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی نامعلوم سا جذبہ ابھرا، لیکن اس نے فوراً اسے اپنے غصے کے پیچھے چھپا لیا۔ اماں یاد آتی ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ اس کی گرفت ہانیہ کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی، لیکن اس نے اسے چھوڑا نہیں۔ یہ سب تمہیں اس رات سوچنا چاہیے تھا ہانیہ، جب تم اس پچھلی دیوار پر کھڑی تھی۔ تب تمہیں اپنی اماں کی تڑپ یاد نہیں آئی؟ تب تمہیں یاد نہیں آیا کہ تمہارے اس قدم سے تمہارے بوڑھے باپ کی پگڑی خاک میں مل جائے گی؟ ہانیہ بے بسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ ایان نے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر قدموں کے بل کھڑی رہی۔ اگر تم اس رات بھاگ کر میری اور اپنے خاندان کی عزت کو اس بازار تک نہ پہنچاتی تو شاید میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کرتا جو میں نے کیا۔ شاید میں تمہیں تمہارے والدین سے ملوا بھی دیتا، تمہیں ایک بیوی کا درجہ بھی دے دیتا، لیکن تم نے خود اپنے راستے بند کیے ہیں۔ اب بھول جاؤ اپنے گھر کو اور اپنی ماں کو۔ یہ 4 دیواری ہی اب تمہاری کل کائنات ہے، اور میں تمہارا مقدر۔ یہ الفاظ سن کر ہانیہ کے اندر کا وہ خوف جو پچھلے کئی دنوں سے اس پر حاوی تھا، اچانک ایک شدید غصے اور بغاوت میں بدل گیا۔ آنسوؤں سے بھیگا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مقدر نہیں، میرا عذاب ہو۔ ہانیہ کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے ایان کو بھی ایک پل کے لیے حیران کر دیا۔ میں صحیح سمجھی تھی اس رات، تم ایک درندے ہو، تم ظالم ہو۔ ایک عام وڈیرے کی طرح کمزور پر ظلم کرنا ہی تمہاری مردانگی ہے۔ اس نے نفرت سے ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے خرید لیا ہے؟ تم نے میرے جسم کو قید کیا ہے سردار میرا ایان، لیکن تم میری روح کو کبھی نہیں جیت پاؤ گے۔ تم صرف طاقت کے نشے میں اندھے ایک متکبر انسان ہو جسے صرف اپنا غرور پیارا ہے۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے یہ الفاظ کسی تمانچے کی طرح ایان کے چہرے پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی اور جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہانیہ کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ حائل کیا۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی۔ ایان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس میں بے پناہ غصہ چھپا تھا۔ اگر میں اپنی وڈیرہ شاہی اور ظلم پر آ گیا تو تم یہ سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ میں نے ابھی تمہیں صرف اپنی قید میں رکھا ہے، اپنا قیدی بنایا نہیں ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں وہ سردار میرا ایان دکھاؤں جس کے نام سے یہ پورا علاقہ کانپتا ہے۔ اس نے ہانیہ کو جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی بھاری سانسیں اس کے غصے کی گواہی دے رہی تھیں۔ آج کے بعد اپنے گھر کا نام اپنی زبان پر مت لانا، اس نے بنا پیچھے مڑے سرد لہجے میں حکم دیا۔ تم میری ملکیت ہو اور سردار میرا ایان کی چیزیں صرف اسی کے پاس رہتی ہیں۔ اب اگر تم نے دوبارہ بھاگنے یا بغاوت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اس گھر کو، تمہاری اس اماں کو اور تمہارے اس خاندان کو وہیں لا کر کھڑا کر دوں گا جہاں سے میں نے تمہیں خریدا تھا۔ یہ میری آخری تنبیہ ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے کمرے کی دیواریں لرز اٹھیں۔ ہانیہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اس کا آخری سہارا، اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ واقعی ایک ایسے شخص کی قید میں تھی جس کا دل پتھر کا تھا اور جس کی انا کے آگے اس کی سسکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ ونی کی سزا صرف ایک رات کا نکاح نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی بھر کا وہ عذاب ہوتا ہے جس میں انسان ہر روز مرتا ہے اور ہر روز جیتا ہے، اور اس کا عذاب سردار میرا یان ابھی سے جینے دینے والا نہیں تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے صبح صبح؟ ونی ہو کر نوابوں والی بیماریاں پال رکھی ہیں اس لڑکی نے۔ جب سے آئی ہے حویلی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ندرت بیگم کی کڑک دار اور زہر میں بجھی آواز حویلی کے بڑے دالان میں گونج رہی تھی۔ ان کے غصے کی وجہ وہ افراتفری تھی جو پچھلے 2 گھنٹے سے حویلی میں مچی ہوئی تھی۔ ہانیہ صبح سے بے ہوش تھی اور اس کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ سردار میرا یان نے شہر سے سب سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کو حویلی طلب کر لیا تھا اور خود کمرے کے باہر ایک بے چین عاشق کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ ندرت بیگم کے طنز پر اس نے ایک سرد نگاہ اپنی ماں پر ڈالی، لیکن ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آنے پر اس کی تمام توجہ اس طرف مرکوز ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے ڈاکٹر؟ ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ آیان نے آگے بڑھ کر قدرے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو سردار صاحب، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ حویلی میں جلدی ننھے مہمان کی کلکاریاں گونجنے والی ہیں، آپ کی بیوی امید سے ہیں۔ یہ الفاظ آیان کے کانوں میں کسی میٹھی جل ترنگ کی طرح بجے۔ اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں اچانک ایک ایسی چمک اور خوشی ابھری جو اس حویلی کی دیواروں نے شاید پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ کچھ پل کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا اور پھر اس کے لبوں پر ایک بھرپور اور مسرور کن مسکراہٹ پھیل گئی۔ وارث، سردار میر آیان کا وارث آ رہا ہے، آیان نے بے ساختہ کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا غرور اور بے پناہ خوشی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو آواز دی، شیرے، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو، آج حویلی کے دروازے کھول دو، جو آئے سے خالی ہاتھ نہ جانے دینا، میرے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے آج۔ رک جاؤ شیرے، ندرت بیگم کی غضبناک آواز نے ملازم کے قدم روک دیے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئے آیان کے سامنے آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے تو آیان، انہوں نے زہرخند لہجے میں کہا۔ ایک ونی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ جشن، یہ خوشیاں، اس کی اوقات کیا ہے اس حویلی میں؟ وہ تیرے بھائی کے خون کے بدلے آئی ہوئی ایک حقیر سی لڑکی ہے اور تو اس کے بچے کو سرداروں کا وارث مان رہا ہے۔ بھلا ونی کی اولاد کے لیے بھی کوئی اتنی خوشی مناتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ سردار آیان ایک ونی کے عشق میں اندھا ہو گیا ہے؟ آیان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اس مخصوص سرد مہری اور جلال نے لے لی جس سے پورا علاقہ کانپتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دو ٹوک لہجے میں کہا، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے سردار میر آیان کو کبھی فرق نہیں پڑا، اور جہاں تک بات ہے بچے کی، تو کان کھول کر سن لیں اماں سائیں، وہ بچہ صرف اس کا نہیں، میرا خون ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، سرداروں کا وارث ہے، اور اس حویلی میں اب اس لڑکی کی وہی عزت ہوگی جو میری ہے۔ آج کے بعد ہانیہ کو اس حویلی میں کوئی ونی کہہ کر نہیں بلائے گا، وہ میرے بچے کی ماں ہے، اور میری خوشی کے بیچ میں آنے کی جرت کوئی نہ کرے۔ آیان نے ایک نظر اپنی ماں کے تیش زدہ چہرے پر ڈالی اور پھر تیزی سے مڑ کر ہانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ہانیہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے گمسم بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا اور آنکھوں میں ایک ویرانی چھائی تھی۔ ڈاکٹر کی خبر اس کے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ ایک اور قید کی نوید تھی، ایک ایسی زنجیر جو اب اسے ہمیشہ کے لیے اس ظالم شخص اور اس حویلی سے باندھنے والی تھی۔ آیان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں میں آج وہ درندگی اور غصہ نہیں تھا جو ہانیہ نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ آج ان آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی اور حق ملکیت تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا، لیکن ہانیہ نے جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا یہ سرد اور بیزار رویہ آیان کو اندر تک چبھا، لیکن آج وہ غصہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے ہانیہ، آیان کی بھاری اور روبدار آواز کمرے کے سکوت میں گونجی۔ تم سردار میر آیان کے وارث کی ماں بننے والی ہو، میں نے تم سے کہا تھا نا،
کہ تم میری قید میں نہیں، میرے نگاہ میں ہو۔ آج تم نے اس حویلی کو وہ خوشی دی ہے جس کی یہ دیواریں بھی منتظر تھیں۔ خوشی؟ ہانیہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک شدید نفرت اور سرد مہری تھی۔ کس بات کی خوشی مناؤں میں؟ کہ ایک اور معصوم جان اس جہنم میں آنے والی ہے؟ کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ اب میری ممتا بھی آپ کی غلام بن جائے گی؟ آپ کے لیے یہ وارث ہوگا سردار ایان، میرے لیے یہ میری اس برباد زندگی کی ایک اور بدقسمتی ہے۔ ایان کا جبڑا سختی سے بھنج گیا۔ اس کے اندر کا غرور جاگا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کی یہ تلخی اس کے پچھلے سلوک کا نتیجہ ہے، لیکن وہ اپنی اس خوشی کو اس کی نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو ہانیہ۔ ایان نے اس کے کندھوں کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانا خطرناک رنگ لوٹ آیا تھا۔ تمہارے یہ سرد رویہ اور تمہاری یہ نفرت اپنی جگہ، لیکن میرے بچے کے بارے میں اپنے منہ سے ایک بھی غلط لفظ مت نکالنا۔ یہ تمہاری بدقسمتی نہیں، تمہاری وہ خوش قسمتی ہے جس نے تمہیں اس حویلی میں ایک مقام دیا ہے۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں گہرائی تک دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ اور کان کھول کر سن لو ہانیہ، آج کے بعد اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دو۔ تمہیں جو چاہیے، جیسا چاہیے، اس حویلی میں تمہارے قدموں میں ہوگا۔ لیکن اگر میری ذرا سی غفلت یا تمہاری کسی حماقت اور لاپرواہی کی وجہ سے میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں اس دنیا کو تمہارے لیے وہ جہنم بنا دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے بچے کی جان کے ساتھ تمہاری جان بھی جڑی ہے۔ اس نے ہانیہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور بغیر کوئی مزید بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ وہیں بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر رکھا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، بے پناہ نفرت، لیکن اس ننھی سی جان سے وہ کیسے نفرت کر سکتی تھی جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھی؟ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ یہ 9 ماہ ہانیہ کے لیے کسی کٹھن امتحان سے کم نہیں تھے۔ حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ ایان نے واقعی ہانیہ کی ہر ضرورت کو اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا۔ بہترین ڈاکٹرز، مہنگے پھل اور نوکرانیوں کی ایک فوج اس کی خدمت کے لیے مامور تھی۔ ایان خود دن میں کئی بار اس کی خیریت دریافت کرنے آتا، حالانکہ ہانیہ کا رویہ اب بھی برف کی طرح سرد تھا۔ وہ اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی، صرف ضرورت کے تحت جواب دیتی۔ ایان اس کی سرد مہری کو برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اس آنے والے وارث پر تھی۔ دوسری طرف ندرت بیگم اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ ان سے ہانیہ کی یہ اہمیت اور ایان کا اس پر یوں جان چھڑکنا ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایان کے غصے کے خوف سے وہ خاموش تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ہانیہ کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ جب پہلی بار اس نے اپنے وجود کے اندر اس ننھی سی جان کی حرکت محسوس کی تھی، تو اس کی تمام تر تلخیاں، تمام تر نفرتیں ایک پل کے لیے دھندلا گئی تھیں۔ ممتا کا جذبہ اس کے ہر دکھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ راتوں کو جا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس اندیکھے وجود سے باتیں کرتی تھی۔ وہ بچہ اب اس کی ویران زندگی کا واحد سہارا بن چکا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سردار میر ایان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں ہانیہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی درد اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ہانیہ کی چیخیں اور تکلیف ایان کو باہر دالان میں بے چین کر رہی تھی۔ وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اور پھر فضا میں ایک ننھے بچے کے رونے کی تیز اور سریلی آواز گونجی، وہ آواز جس نے حویلی کے در و دیوار میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے باہر آ کر ایان کو خوشخبری دی۔ بہت مبارک ہو سردار صاحب، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل صحت مند ہیں۔ ایان نے فوراً سگریٹ پھینکی اور تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نرس نے ایک نرم سے تولیے میں لپٹے اس سرخ و سفید خوبصورت سے وجود کو ایان کے مضبوط ہاتھوں میں دیا۔ ایان نے جب اس ننھے سے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچے کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ اس کا اپنا خون تھا، اس کا وارث۔ اس نے فخر سے گردن اٹھائی اور ایک گونجتی ہوئی آواز میں اعلان کیا، یہ ہے میرا وارث، سردار میر ایان کا بیٹا۔ اس کا نام میر برہان ہوگا، سردار میر برہان۔ اس نے بچے کے کان میں اذان دی اور پھر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا، جہاں ہانیہ کمزوری سے نڈھال لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس ننھے وجود پر جمی تھیں۔ ایان نے جھک کر احتیاط سے میر برہان کو ہانیہ کے پہلو میں لٹا دیا۔
ہمارا بیٹا ہانیہ۔ آیان کی آواز میں ایک ایسی نرمی اور جذباتیت تھی جو ہانیہ نے اس شخص میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ہانیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو چھوا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ زندگی میں پہلی بار ملنے والی ایک سچی اور خالص خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے میر برہان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے ہانیہ کو لگا کہ اس کے سارے دکھ، وہ ونی کی ذلت، وہ بازار حسن کا خوف اور آیان کی قید کی تمام تر گھٹن اس ننھے سے وجود کے آگے ہیچ ہو گئی ہیں۔ میر برہان صرف آیان کا وارث نہیں تھا، وہ ہانیہ کی جینے کی امید تھا۔ وہ اس تاریک حویلی میں وہ روشنی تھا جس نے ہانیہ کو ایک بار پھر جینے کا مقصد دے دیا تھا۔ آیان کھڑا خاموشی سے اس ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں ایک احساس جاگ رہا تھا کہ شاید وہ بھی اب صرف ایک ظالم وڈیرا نہیں رہا، بلکہ اس ممتا اور اس رشتے کے سامنے وہ بھی کہیں ہار رہا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری رفتار سے گھوم رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سردار میر آیان کی حویلی کی فضاؤں میں موجود تلخی اور تناؤ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا۔ میر برہان کی آمد نے جیسے اس بنجر زمین پر بارش کی پہلی بوند کا کام کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا وجود جس کے ہاتھ کی پوریں ہانیہ کے دوپٹے کو تھامے رکھتی تھیں، اب آیان اور ہانیہ کے درمیان ایک مضبوط پل بن چکا تھا۔ ہانیہ جو کبھی آیان کے سائے سے بھی کتراتی تھی، اب اسے اکثر و بیشتر آیان کے ساتھ گھنٹوں برہان کی معصوم شرارتوں پر مسکراتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ آیان کا وہ جاہ و جلال، وہ وڈیرا شاہی کا روب برہان کے سامنے ڈھیر ہو جاتا۔ وہ شخص جو پورے علاقے کے فیصلے کرتا تھا، اب رات گئے تک اپنے بیٹے کو گود میں لیے کمرے میں ٹہلتا رہتا تاکہ ہانیہ تھوڑی دیر سکون کی نیند سو سکے۔ ہانیہ خاموشی سے بند آنکھوں کے ساتھ آیان کی اس تبدیلی کو محسوس کرتی۔ اس نے دیکھا کہ آیان صرف ایک سخت گیر شوہر ہی نہیں، بلکہ ایک نہایت شفیق باپ اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا انسان بھی ہے۔ آیان نے ہانیہ کے لیے حویلی کے وہ تمام دروازے کھول دیے تھے جو پہلے اس پر بند تھے۔ اسے اب صرف ایک ونی کی نظر سے نہیں، بلکہ حویلی کی اصل مالکن اور میر برہان کی ماں کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ آیان کی چھوٹی چھوٹی نوازشات، ہانیہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا اور اسے ہر قدم پر عزت دینا، یہ سب وہ اچھائیاں تھیں جن کا اعتراف ہانیہ کا دل اب اندر ہی اندر کرنے لگا تھا۔ آج میر برہان پورے 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ حویلی میں ایک پرسکون شام اتر رہی تھی۔ آیان کام سے جلد فارغ ہو کر کمرے میں آ گیا تھا۔ برہان اس وقت بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنی مخصوص زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہانیہ بیڈ کے ایک طرف بیٹھی برہان کو کھلا رہی تھی۔ جب آیان قریب آیا اور برہان کو گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا، برہان کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میرا شیر بیٹا آج 6 ماہ کا ہو گیا ہے۔ آیان نے اس کے چھوٹے سے ماتھے پر پیار کیا اور پھر ہانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آیان نے محسوس کیا کہ ہانیہ کی آنکھوں میں آج کوئی عجیب سی بات ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ آیان نے برہان کو اس کے جھولے میں لٹایا اور ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہانیہ، تم آج بہت خاموش ہو، اداس ہو؟ ہانیہ نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہے تھے۔ آیان، اس نے پہلی بار اس کا نام اتنے دھیمے اور نرم لہجے میں لیا تھا۔ آیان چونک گیا، کیونکہ ہانیہ نے ہمیشہ سے اسے سردار صاحب یا بنا کسی مخاطب کے پکارا تھا۔ جی ہانیہ۔ آیان کا لہجہ بھی خود بخود نرم ہو گیا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہانیہ نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور آیان کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے یہ بوجھ اپنے دل پر لیے پھر رہی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے آپ کو ظالم کہا، آپ کی مردانگی پر سوال اٹھائے اور آپ سے نفرت کی، لیکن ہانیہ کی آواز بھر آئی۔ آیان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ لیکن ان چند مہینوں میں اور خاص طور پر برہان کے آنے کے بعد میں نے آپ کو ایک الگ روپ میں دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی جو شاید میرے اپنے گھر والے بھی اس واقعے کے بعد نہ دیتے۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے آیان۔ وہ جو میں اس رات بھاگ گئی تھی، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ ہانیہ کے رخساروں پر ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اگر آپ اس دن اس نیلامی میں نہ آتے، اگر آپ مجھے وہاں سے نکال کر اس حویلی میں نہ لاتے، تو شاید آج میں کہیں رل رہی ہوتی، کسی گمنام گلی میں میری لاش پڑی ہوتی، یا میں کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہوتی۔
آپ نے مجھے صرف ایک بنی کی طرح قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے ایک شناخت دی اور مجھے ماں بننے کا مان بخشا۔ آیان وہ بیڈ سے نیچے فرش پر بیٹھنے لگی جیسے معافی مانگنا چاہتی ہو، لیکن آیان نے تیزی سے اس کے بازو تھام کر اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی ایک نمی تیرنے لگی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ آیان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے معاف کر دیں آیان، ہانیہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ میں نے آپ کے دل کو بہت دکھایا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ ایک مغرور وڈیرے ہیں، لیکن آپ تو ایک بہت بڑے دل کے مالک نکلے۔ آپ نے میری ہر تلخی کو مسکرا کر برداشت کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آیان نے ہانیہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہانیہ، آیان نے نہایت محبت سے کہا، غلطی صرف تمہاری نہیں تھی، میں بھی تو غصے اور انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی تو تم پر سختی کی، تمہیں قید رکھا۔ میں نے کبھی تمہارے ڈر کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، لیکن برہان نے مجھے سکھایا ہے کہ طاقت کسی کو جھکانے میں نہیں بلکہ کسی کو اپنا بنانے میں ہے۔ اس نے ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج سے ہم ماضی کی تمام تلخیوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ تم ونی نہیں ہو ہانیہ، تم سردار میر آیان کی زندگی ہو، اس کے گھر کی عزت ہو۔ اور جہاں تک سہارا دینے کی بات ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ برہان اور تمہاری صورت میں اللہ نے مجھے سہارا دیا ہے۔ میری زندگی تم دونوں کے بغیر ادھوری تھی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنا سر آیان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ پہلی بار اسے اس حویلی میں قید کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے شوہر کے پاس، جہاں وہ محفوظ ہے اور جہاں اس کی قدر ہے۔ جھولے میں سوئے میر برہان نے شاید خواب میں کوئی پیاری سی بات دیکھی تھی، کیونکہ اس کے چھوٹے سے لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے وہ اپنے والدین کے اس نئے رشتے پر مہر لگا رہا ہو۔ حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی نفرت اور چیخوں کا گواہ تھا، اب محبت اور سکون کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں آج ایک الگ ہی جوش اور گہما گہمی تھی۔ سردار میر آیان نے آج ہانیہ سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب آیان نے ہانیہ کو بتایا کہ وہ آج اسے اس کے میکے لے کر جا رہا ہے تو ہانیہ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا تھا۔ خوشی، خوف، ندامت اور بے چینی کے ملے جلے جذبات اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ چلائی۔ ہاں، سچ میں۔ میر آیان نے اس کی خوشی دیکھتے ہوئے جیسے اسے یقین دہانی کروائی۔ گاڑی جیسے جیسے ہانیہ کے گاؤں کی حدود میں داخل ہو رہی تھی، ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی گود میں بیٹھا میر برہان کھڑکی سے باہر لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن ہانیہ کا ذہن ان یادوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ یہاں سے ایک مجرم کی طرح بھاگی تھی۔ گھبراؤ مت ہانیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آیان نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے حوصلہ دیا۔ جب گاڑی ہانیہ کے پرانے گھر کے سامنے رکی تو محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سردار میر آیان کی مہنگی گاڑی اور اس کا روبدار وجود دیکھ کر سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ ہانیہ نے نقاب درست کیا اور کانپتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اپنے ہی گھر میں جاتے ہوئے اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی ہو رہی تھی۔ برہان آیان کی گود میں تھا۔ گھر کا وہی بوسیدہ دروازہ ویسا ہی تھا، مگر اب اس پر جیسے اداسی کی گرد جمی تھی۔ آیان نے دروازہ تھپتھپایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ضعیف عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ہانیہ کی ماں تھیں، جن کے چہرے کی جھریاں اور سفید بال ان کی بیٹی کی جدائی میں گزرے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ اماں، ہانیہ کے حلق سے ایک پکار نکلی۔ اماں سائیں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ ہانیہ، میری ہانیہ؟ انہوں نے بے یقین بھرے لہجے سے پوچھا۔ اور پھر ہانیہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، میں بہت غلط تھی، میں بھٹک گئی تھی اماں۔ ہانیہ کی سسکیاں پورے صحن میں گونج رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ہانیہ کے والد اور بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہی بھائی جس کے گناہ کی وجہ سے ہانیہ ونی ہوئی تھی، آج شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ہانیہ کے والد جو کبھی غصے کے بہت تیز تھے، آج اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر زاروں کی تار رو رہے تھے۔ آیان آگے بڑھا اور ہانیہ کے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا سائیں، میں آپ کی بیٹی کو واپس لایا ہوں، لیکن اس بار یہ ونی بن کر نہیں، بلکہ میری عزت اور میرے گھر کی مالکن بن کر آئی ہے۔ ہانیہ کے والد نے آیان کے ہاتھ چوم لیے۔ سردار صاحب، ہم نے تو امید چھوڑ دی تھی، ہمیں تو لگا تھا کہ ہماری بیٹی کو ہم کھو چکے ہیں، آپ کا احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔
احسان میرا نہیں ہانیہ کا ہے جس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ ایان نے مسکرا کر برہان کو آگے کیا، اور یہ دیکھیں، یہ آپ کا نواسا ہے، میر برہان۔ جب اماں سائیں نے ننھے برہان کو گود میں لیا تو گھر کی ساری اداسی خوشی میں بدل گئی۔ ہانیہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی دور کھڑا رو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں بھائی، جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ دیکھو آج میں کتنی خوش ہوں۔ اس کے بھائی نے اسے گلے لگایا اور بار بار اس سے معافی مانگی۔ صحن میں بچھے چارپائیوں پر سب بیٹھے تھے۔ ایان نے ہانیہ کے گھر والوں کو بتایا کہ اب سے وہ صرف ہانیہ کے رشتہ دار نہیں بلکہ سردار میر ایان کے عزیز ہیں۔ اس نے ہانیہ کے والد کو ایک نئی زمین کے کاغذات تھمائے اور کہا، یہ ہانیہ کا حق مہر سمجھ لیں، یا میرے بیٹے کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اب آپ کو کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شام ہونے کو تھی جب واپسی کا وقت آیا۔ ہانیہ کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، مگر اس بار یہ آنکھیں سکون کی وجہ سے چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کے گلے لگ کر آخری بار ڈھیر ساری دعائیں لیں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ہانیہ نے ایک نظر اپنے اس پرانے گھر پر ڈالی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ یہاں سے بھاگی تھی، اور پھر اسے وہ دن یاد آیا جب وہ سردار ایان کے سامنے نیلام ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کے کٹھن راستے کبھی کبھی ہمیں بہت خوبصورت منزلوں تک لے جاتے ہیں۔ خوش ہو؟ ایان نے گاڑی چلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہانیہ نے برہان کو سینے سے لگایا اور ایان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ بہت خوش ہوں ایان، آج مجھے احساس ہوا کہ معافی میں کتنی طاقت ہے۔ آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ ایان نے اس کا ہاتھ چوما۔ تمہارا مان اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ہانیہ۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی ہانیہ کے لیے قید خانہ تھی اب اس کا اپنا گھر تھا، جہاں محبت، عزت اور وفا کا راج تھا۔ نفرت کی دھول اڑ چکی تھی اور زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی۔ اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ زندگی میں انسان اپنی نادانی، جلد بازی اور خوف کے سبب ایسے حالات میں پھنس سکتا ہے جہاں اس کی عزت، اختیار اور آزادی خطرے میں آ جائے، جیسا ہانیہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے کردار میں ہانیہ کی کمزوری، خوف اور جذباتی رد عمل اسے انسانی اور قابل ہمدردی بناتے ہیں، جبکہ ایان کی سختی اور غرور اور طاقت کا مظاہرہ اسے ڈراؤنا اور متکبر کردار دکھاتا ہے، مگر بعد میں اس کی ذمہ داری اور بچے کے حوالے سے نرم رویہ ایک سبق دیتا ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ ریڈر کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں شعور، صبر اور سمجھداری اختیار کریں، اپنی عزت اور حدود کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ کہ ہر ظالم یا طاقتور انسان میں ہمدردی اور ذمہ داری کی جھلک بھی ہو سکتی ہے، بس حالات اور برداشت کا تقاضا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔